تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام یا لم تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی علی پر قلوبہم ان کے دل وعلا اور پر سمعہم ان کے کان وعلا ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم بڑا۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں پہلے گروہ کا ذکر ہوا تھا جو گروہ مومنین کا ہے، متقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک صفات بیان کی ان لوگوں کی جو متقین کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ مومنین کے گروہ کا تذکرہ ہے، مومنین کی جماعت کی بات ہے، اہل ایمان کی بات ہے کہ اہل ایمان کا کیا صورتحال ہے۔ اب یہاں پر دوسرے گروہ کا فریق ثانی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کفار کا۔ ربط اگر دیکھا جائے ماقبل کی آیات کے ساتھ تو نزول قرآن کے بعد انسانیت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلا وہ گروہ جو دل و جان سے قرآن کو مانتے تھے، زبان سے اور دل سے دونوں سے اس کا اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، اولئک هم المفلحون تک انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے تھے نہ زبان سے قرآن کا اقرار کرتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے اور نہ ہی صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دل سے مانتے تھے نہ زبان سے مانتے تھے، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان الذین سے انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ جو زبان سے کہتے تھے مگر دل سے نہیں مانتے تھے، یہ منافق تھے، ان کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا۔ تو یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ماقبل میں وہ لوگ جو قرآن سے مستفید ہونے والے ہیں، قرآن کی ہدایت کے حقدار ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ تھا۔
اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو قرآن کریم سے محروم ہونے والے لوگ ہیں، یعنی کافر اور منافق۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس سے وہ کافر مراد ہیں جن کا خاتمہ کفر پر یقینی تھا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یا یہود کے جو احبار تھے۔ احبار ان کے دو قسم کے، ایک احبار ہوتے تھے، ایک رہبان۔ احبار ان کے علماء کو کہا جاتا تھا، اور رہبان ان کی گدی، جیسے گدی نشین ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو خانقاہوں میں بیٹھنے والے اور ساری جو ہے دنیا سے جدا ہو کر چلے کاٹنے والے، وہ رہبان ہوا کرتے تھے یہود کے۔ تو احبار یہودی علماء، اور اسی طرح جو ہے کفار مکہ میں سے بعض لوگ جن کا کفر اتنا پکا تھا کہ ان کے یقینی تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے وہ مراد ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ایسے کافر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو اس سے خاص قسم کے کافر مراد ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب کافروں کو ڈرانا ہی نہیں ہے، کافروں کو دعوت دینا ہی چھوڑ دینی ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کچھ خاص کفار کے متعلق کہ یہ کافر ایمان نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلی دن ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اس سے وہ خاص کافر جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، وگرنہ دعوت جو ہے، امت دعوت ساری ہے، قیامت تک کے لیے دعوت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب شیطان ابلیس ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ہی فیصلہ سنا دیا کہ وہ قیامت تک ایمان نہیں لا سکتا۔ اب کوئی کہے کہ جی میں ابلیس کو دعوت دوں گا، تو ظاہر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایسے ہی کچھ کفار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتا دیا تھا۔ اب وہ گویا کہ امت اجابت تو کیا، امت دعوت سے بھی نکل گئے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ وحی بند ہو گیا، اب تو کسی پر وحی آنی نہیں کہ پتہ چلے کہ اس پر جو ہے یہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا۔ لہٰذا اب ابلیس کو اگر کسی کو موقع ملے تو ابلیس کو تو دعوت دینے کا اس کے پاس جو ہے وہ جواز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ قیامت تک ہی ناشکرا اور کافر رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کافر ہے تو کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، لہٰذا ہر کافر کو دعوت دی جا سکتی ہے، ہر کافر کو اس دور میں دعوت دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ لوگ تھے جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، تو یہ علت تھی ان کے عدم ایمان کی، ایمان نہ لانے کی، کہ ایمان وہ نہیں لائیں گے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی۔ کانوں پر مہر کہ سنتے تو وہ تھے، سنتے تو تھے، لیکن ایمان یعنی کہ سننا ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا، سننا ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا۔ یہ ایک قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ قرآن کریم جو ہے بارہا جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے وہ نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے کافر۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن سننا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے ایک باپ کہتا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے میں نے اس کو فلاں بات 1000 مرتبہ کہی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ حالانکہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بہرا ہے، وہ سنی ہے اس نے، لیکن عمل نہیں کیا، اس سننے کا فائدہ نہیں ہوا، تو یہی معنی ہے کہ اس نے ایک نہیں سنی۔ استاد شاگرد کے متعلق کہتا ہے میں نے بار بار اس کو یہ بات کہی لیکن اس نے میری نہیں سنی۔ نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سننے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا تو وہ نہ سننے کے برابر ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہریں لگا دی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ کوئی بہرے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ چھپ چھپ کے آگے قرآن سنتے تھے، کہتے تھے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایمان نہیں لائے اور اس سننے نے ان کو فائدہ نہیں دیا، تو گویا کہ نہ سننے کے برابر ہوا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔
تو یہ بھی ایک تعریض ہے، آنکھوں سے دیکھتے تو تھے، دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی دیکھتے تھے، تمام چیزوں کو دیکھتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ دیکھ کر جو محسوس کرنا چاہیے تھا، دیکھنے سے جو نفع اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھاتے۔ وہ پہاڑوں کو دیکھتے تھے، درختوں کو دیکھتے تھے، زمین و آسمان کے نظام کو دیکھتے تھے، لیکن دیکھ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے، کوئی بنانے والی ذات اس کی ہے، کوئی چلانے والی ذات اس کی ہے، اس چیز کو جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے تھے، وہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہوا۔ اب فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب یہ صورتحال ان لوگوں کی تھی ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب کون سا ہے؟ وہ عذاب جہنم ہے، اور کفار قطعی طور پر جہنم میں جائیں گے، کفار قطعی طور پر جہنم میں جائیں گے، اور مومنین قطعی طور پر جنت میں جائیں گے، الا یہ کہ اگر خدا نخواستہ اپنے گناہوں کے بسبب مومنین کو کچھ ان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے کچھ جہنم میں جانا بھی پڑا، لیکن بالآخر مومنین قطعی طور پر جنت میں ہی جائیں گے، اور کفار قطعی اور یقینی طور پر جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ دو گروہوں کا تذکرہ گویا کہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔